وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. یہ جو لفظ ہے نا ہم تن کرم، اس پہ آپ غور کریں تو لذتوں کا ایک جہان آباد ہے اس میں. میں ترجمہ کرتا ہوں، ہم تن کرم کا مطلب کیا ہے. بچے اس کا مزہ لیں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تخلیق اور آپ کی جو تشکیل ہے اس میں یہ فیض رکھا کہ آپ کے جسم اطہر کے ایک ایک سیل کو کرم بنایا. ڈاکٹر جمیل صاحب بیٹھے ہیں جو اس ترجمے کا لطف لے لیں. انسان کی باڈی مختلف سیلز سے بنی ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ہر سیل کو کرم بنایا. لیکن یہ اس سیل کا ہی فیض ہے نا کہ لعاب دہن کھارے کنویں میں پھینکتے ہیں وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. وہ دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور بیمار آنکھوں کو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں. یہ ہے ہما تن کرم. ہما تن کرم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. کہاں بتایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کہاں بتایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. کہاں بتایا؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہاں بتایا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اب یقین جانے میں کہاں کا جواب قرآن سے دیتا جاؤں تو ابھی یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی توفیق سے 100 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. لیکن چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں نے صرف 3-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں تاکہ آپ کو اس لذت کو اور زیادہ یقین سے محسوس کرنے کی تسکین ملے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. یہی بولے سدرا والے جبریل امین. چمن جہاں کے تھالے 7 بر اعظم سبھی میں نے چھان ڈالے. جبرائیل کیا بولے کہ میں نے 7 بر اعظم گھوم لیے. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. جیسے وہ خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے ایسے ہی اس نے مصطفیٰ کریم کو وہ ذات اور وہ صفات عطا کی ہیں کہ کائنات میں نہ کوئی ان کی مثل ہے نہ ان کی مثال ہے. بے مثل و بے مثال. بے مثل و بے مثال. وہ صحابہ کرام نے دیکھا نا کریم آقا 100 وصال رکھتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں.
بھی حضور کو دیکھ کے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے. صوم وصال کہتے ہیں کہ روزے کو افطار نہ کرنا، مطلب سحر افطار نہ کرنا، اس کو جہاں تک ہو سکے لمبا کرنا. کبھی 2 روزے اکٹھے رکھ کے پھر افطار کیے، کبھی 3 رکھ کے اکٹھے افطار کیے، کبھی 4 رکھ کے اکٹھے افطار کیے. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. نہ سحری کرنا اور نہ کیا کرنا، افطاری کرنا. تو صوم وصال صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دی. 2-4 بار ایسے کیا نا تو صحابہ کرام کی رنگتیں زرد ہو گئیں، جسم کمزور ہو گئے، چکر آنے لگے، دیواریں پکڑ پکڑ کے سہارا لے کے مسجد میں آنے لگے. آقا نے پوچھا صحابہ کیا ہوا ہے؟ صحیح بخاری ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صوم وصال رکھتے تھے تو ہم بھی صوم وصال رکھنے شروع ہو گئے. تو میرے کریم آقا نے نا اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا ایوکم مثلی، اور تم میں ہے کون میری مثال؟ اللہ اکبر. مجھ جیسا کون ہے تم میں سے؟ اور آگے آپ نے فرق بتایا، فرمایا انی ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی. تم سمجھتے ہو میں نے سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، نہیں. فرمایا میں رات کو اپنے خدا کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے سبحان اللہ. اس کائنات میں کریم آقا کی مثل اور آپ کی مثال ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. وہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس خوبصورت مجلس جمعہ میں حاضر ہیں. تسلسل ہمارا وہی گزشتہ خطبہ جمعہ کا سورہ النساء کی آیت نمبر 64، جو ایک گناہگار کے لیے سب سے بڑا محبت کا پیغام کیا جاؤکا، کیا لفظ ہے؟ کہ محبوب گناہگار کس کے پاس آ جائیں؟ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی چوکھٹ پہ آ جائیں، آپ کی دہلیز پہ آ جائیں. پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور میں پھر توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے. شرط ہے جاؤکا، آپ کی چوکھٹ پہ آ جائیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ النساء کی اس آیت میں اللہ کریم نے 3 شرطیں بیان کی، قبولیت توبہ کے لیے، مغفرت و بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے. کتنی شرطیں؟ 3. پہلی جاؤکا، دوسری اللہ سے معافی مانگیں، اور تیسری اے محبوب آپ بھی اس کی کیا کر دیں؟ سفارش کر دیں کہ یا اللہ معاف کر دیں. یہ 3 شرطیں ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو ٹکٹ لینا ضروری ہے، ویزا لگوانا ضروری ہے، مدینہ منورہ جانا ضروری ہے، کریم آقا کے مواجہ عالیہ کے سامنے کھڑے ہو کے فریاد کرنا ضروری ہے. پھر تو اس کا معنی یہ بن گیا. آج کی نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ کون کون سا راستہ ہے جس پہ بس آپ چلنا شروع کریں تو سمجھیں آپ جاؤکا کی منزل پہ پہنچ گئے. آپ جاؤکا کی منزل پہ پہنچ گئے. نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ فلائی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ویزا لگوانے کی ضرورت ہے. بس آپ ان راستوں میں سے کسی راستے کا انتخاب کر لیں. اللہ نے چاہا تو میں آج آپ کے سامنے 6 راستے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ان 6 راستوں کی منزل کیا ہے؟ جاؤکا. منزل کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو نماز کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. 3 شرطیں آپ کے ذہن میں ہیں نا، تو ذرا دیکھیے وہ 3 شرطیں ہم نماز میں کیسے پوری کرتے ہیں. ہم اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں،
پھر ہم سجود کرتے 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 جب ہم اینڈ پہ پہنچتے ہیں نا، جب اللہ سے معافی بھی مانگے تو ہم ڈائریکٹ معافی نہیں مانگتے. ہم پہلے پتہ کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے 3 شرطیں بتائی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان شرطوں کو پورا نہ کر لوں. اللہ فرماتے ہیں بندے کر لے پورے. کیسے کرے گا؟ تو ہم فوری طور پہ نا اللہ سے باتیں کرتے کرتے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور جا اونکا کی منزل پہ جانے کے لیے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. یا رسول اللہ، جانا خدا کی طرف ہے، میری معافی ہے، لیکن راستہ خدا نے ہی بتایا ہے نا، تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کے پاس. اور میں نے پچھلے جمعے پہ ایک جملہ عرض کیا تھا کہ براہ راست خدا سے مانگنا یہ بھی نظام اس کا ہے، اور گناہگار کا در مصطفیٰ پہ حاضر ہو کے ان کے وسیلے سے مانگنا یہ بھی نظام اس کا ہے. چوائس اس نے ہمیں دی ہے کہ چاہو تو نانو اقرب الیہ من حبل الورید کو پڑھ کے ڈائریکٹ آ جانا، اور چاہو تو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک کا پڑھ کے ادھر سے آ جانا. لیکن یاد رکھنا، ادھر سے آؤ گے تو میں صرف تمہیں دیکھوں گا، ادھر سے آؤ گے تمہیں نہیں دیکھوں گا، اپنے مصطفیٰ کو دیکھوں گا. فرق سمجھ میں آیا نا؟ اب عقل مند دانا آدمی وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ جہاں خدا صرف اس کو دیکھے، یا جہاں خدا کہ اب تیرا تعلق راستہ رہ ہی نہیں گیا، ہم نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا. اور یہ رب ہمیں کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے میں جاؤں گا، تو ہم فوراً کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نماز کے اختتام پر، یہ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جاؤوکا، اس پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا، پھر ہم اس کے بعد فاستغفر اللہ دوسری شرط پوری کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگتے ہیں، دوسری شرط پوری ہو گئی. اب آپ کہیں گے پھر تیسری شرط کہاں گئی؟ آپ نے تو 3 شرطیں ہمیں قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھائی ہیں، تو تیسری کہاں گئی؟ آئیے اس کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 54 یاد رکھیے گا. آیت نمبر 54 رب ذوالجلال نے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے محبوب، جب یہ اہل ایمان آپ کے پاس آ جائے نا، تو آپ کے پاس آ کے کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں. تو آپ نے نا جواب میں سلام علیکم، یہ آپ کو سلام کریں، جواب میں آپ ان کو سلام کریں. سبحان اللہ. یہ آپ کو کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، آپ نے محبوب کہنا ہے سلام علیکم، میرے غلاموں تم بھی سلامت رہو، تم بھی کیا رہو؟ سلامت رہو. اگلے لفظ بڑے زوردار ہیں. فرمایا محبوب جب آپ انہیں سلامتی کی دعا دے کے تیسری شرط بھی پوری کر دیں گے نا، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ایسے آنے والوں کی جھولی رحمت سے بھرنا اللہ اپنے اوپر فرض کرا دے. جب اور کسی کو دوں نہ دوں، ان کو تو دینا ہے، ان کو تو دینا ہے. مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. یہ ہے بولو. تو آپ نے کیا دیکھا کہ رب نے وہ جو تھیوری ہمیں قرآن میں سکھائی تھی، اس کا پریکٹیکل ہمیں رب نے نماز میں عطا فرمایا، نماز میں عطا فرمایا. اب کوئی مانے نہ مانے، اس کا اپنا نصیب ہے، اپنا نصیب ہے. میں پھر لفظ دہرانے لگا ہوں، جب آپ رب کی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ ہے جاؤوکا. پھر آپ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ ہے فاستغفر اللہ. اور جب حضور آپ کے سلام کے جواب میں کہتے ہیں نا سلام علیکم، یہ ہے واستغفر لہم الرسول.
اور نتیجہ کیا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کی جھولی رحمت سے بھر دی جائے۔ تو سارے محترم، یہ اس کو بولتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی تفسیر کس سے کرنا؟ قرآن سے کرنا۔ کہ میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کی تفسیر سورہ انعام کی آیت نمبر 54 سے کی ہے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن، کسی مفسر کا قول ہی کوٹ نہیں کیا، میں نے رب کا کلام دونوں آیتوں کو ملا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جو عقل سلیم ہے وہ اس میں سے رزلٹ خود بخود نکال لے گی کہ کیا یہ رزلٹ درست ہے یا نہیں ہے، خود بخود اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے جاؤں کا کہ کچھ راستے رکھنا چاہتا ہوں کہ جاؤں کا کہ منزل کو پانے کے لیے ٹکٹ، ویزا، مواجہ عالیہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا یہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا اور انسان کا مقدر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خیرات کوئی نہیں ہے کہ آپ کو حضور کی بار دیکھیں نا، آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں سے صرف چند فٹ کے فاصلے پہ رحمت کونین کا بہ کرے نور آرام فرما۔ آپ ذرا سوچیے کتنی قربتوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں 70,000 نوری ملائکہ صبح آ رہے ہیں اور 70,000 کیا آ رہے ہیں؟ شام کو آ رہے ہیں۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ جہاں کی سرزمین عرش معلا سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ۔ وہ تو بہت نور نلا نور کام ہے، لیکن ایک غریب آدمی جس کے وسائل نہیں ہیں، وہ نہیں ٹکٹ لے سکتا، نہیں ویزا لگوا سکتا، وہ نہیں وہاں پہ جا سکتا، تو اس کے لیے جاؤں کا کے راستے کون کون سے؟ پہلا راستہ جاؤں کا بالمحبہ، فرمایا مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کرو، جس دن تمہاری محبت سچی ہو گئی سمجھو جاؤں کا کی منزل پہ پہنچ گئے، جاؤں کا کی منزل پہ۔ پہلا راستہ کس کا؟ محبت کا۔ کس کا راستہ؟ محبت کا۔ آپ کہیں گے ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں محبت بابا؟ اگر محبت کرتے ہو تو حی علی الصلاۃ کی صدا پہ مسجد فل ہونی چاہیے نا، حی علی الفلاح کی صدا پہ مسجد میں رش لگ جانا چاہیے نا، کہ یار اس عمل کے لیے بلایا جا رہا ہے جو میں کروں تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، نہ کروں آقا کے قلب اپنا رنجیدہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے۔ نبی سے عشق کا دعویٰ سراخوں پر، محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے؟ ایسے خود غلط عاشق کہ اپنے آقا کی اطاعت بھول جاتے ہیں، شفاعت یاد ہوتی ہے۔ ہم شفاعت کو یاد رکھنے والے اور اطاعت کو بھول جانے والے، یہ کام کی محبت ہے، یہ کام کا پیار ہے۔ تو جب محبت سچی ہو جائے، میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں ہم بہت سے دلائل اکٹھے کر لیں، سو میں تھوڑا سا ذوق کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے دلائل کے بعد میں آپ کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جاؤں کا پہلا راستہ محبت کے ذریعے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا، نام تھا عبداللہ۔ صبح آتا اور جب کریم آقا شام کو اپنے کاشانہ نور پہ جاتے تو تب گھر جاتا، سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا، اور کام کیا ہوتا؟ حضور کو تکتا رہتا، حضور کو کیا کرتا رہتا؟ تکتا رہتا۔ اور ٹارگٹ کیا ہوتا کہ کبھی کوئی سچویشن بنے تو میں کوئی تبصرہ ایسا کروں، کوئی سچویشن بنے تو کوئی حرکت ایسی کروں، کوئی سچویشن بنے تو کوئی کام ایسا کروں جسے دیکھ کے حضور خوش ہو جائے۔ آقا کیا ہو گئے؟ خوش ہو جائے۔ کبھی کوئی کام، کبھی کوئی حرکت، کبھی کوئی معاملہ ایسا۔ مثلا امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کی تفصیل لائے ہیں۔ صحیح بخاری میں تو ہے نا، کانا یضحک النبی، اس کا کام تھا حضور کو ہنسانا، اس کا کام تھا حضور کو۔ اچھا، میں عربک گرامر کے اعتبار سے نا، بہت سے دوست گرامر سے دلچسپی رکھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کانا یضحک، یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہے ماضی استمراری۔ یہ کیا ہے؟ ماضی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، 2 دفعہ کا نہیں ہے، 4 دفعہ کا نہیں ہے، یہ ماضی میں تسلسل، کنٹینیوسلی یہ کام ہوتا تھا، بار بار ہوتا تھا، بار بار ہوتا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ریئیکشن ایسے ہی شو کرتے تھے جیسے پہلی بار ہو رہا تھا۔
اس میں ہمارے لیے تعلیم پتہ کیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بچوں کو پھر اپنے بچپن جوانی کے سابقہ زندگی کے واقعات سناتے ہیں، اور اب ریئیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خوش نصیبی کا ریئیکشن، ایک بد نصیبی کا ریئیکشن۔ بد نصیب اولاد پتہ ہے کیا، فوراً دو جملے سن کے کہتی ہاں ہاں مجھے پتا ہے ابا جی تجھے پہلے بھی دسیا، آپ نے پہلے بھی بتایا تھا، مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ پہلے بھی، میں نے 4 5 6 دفعہ آپ سے یہ بات سنی۔ اور خوش نصیب اولاد کیا ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا اچھا اچھا، وہ یوں شو کرتی ہے جیسے میرا والد مجھے یہ پہلی بار بتا رہا، پہلی بار، وہ اس کو خوشی عطا کرتی ہے، اس کے بولنے کا بتانے کا مان رکھتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ یہ غلام یہ واقعہ بار بار حضور سے کرتے تھے، اور ہر بار کریم آقا علیہ السلام یہی شو کرتے جیسے یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، پہلی بار فرسٹ ٹائم کر رہا۔ یہ کانا جو دیکھو کا مانا ہے، حضور کو بتایا کرتا تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں وہ مثلا دکان پہ چلا جاتا، کہتا یار ایک گھی کی بوتل دے دو، شہد کی بوتل دے دو، کبھی کہتا انگور دے دو، کبھی کہتا کھجوریں دے دو۔ حضور کے پاس آ جاتا، آگے کہتے ہیں رسول اللہ تحفہ قبول فرما، اور دکان والے سے کہتا کہ یار سیکنڈ ٹائم آ کے نا پیسے حضور کی بارگاہ سے وصول کر دیں۔ اب جب مقررہ ٹائم آتا دکاندار آ جاتا، آگے رسول اللہ آپ نے وہ شہد کی بوتل منگوائی تھی، آپ نے وہ گھی کی بوتل منگوائی تھی، آپ نے کھجوریں منگوائی تھی، انگور منگائے تھے، اگر ہی وہ پیسے اگر تو میں نے تو کوئی نہیں منگوائے تھے۔ کہتے یہ جی عبداللہ بیٹھا ہوا لے کے آیا تھا۔ آقا کہتے عبداللہ کیوں بھائی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ لے کے آؤ۔ کہتے حضور وہ میں لے کے آیا تھا، لفظ ہے آقا فرماتے وہ تو تم تحفہ لے کے آئے۔ تو حضور ماڑا بندہ ماں اپنے کو تحفہ کتوں دیا، باڈے نہ دے ہی لے کے تو ہمیں تحفہ دے۔ آقا مسکرا پڑتے، آقا خوش ہو جاتے۔ اچھا ہم اب انسانی رویہ کیا ہے کہ چلو ایک بار 2 بار 3 بار، کبھی تو حضور کہتے نا کہ یار تو ہر بار ہی یہ کرنا ہے، لینا تحفہ، میں نہیں لینا تحفہ، تو انہیں دکاندار نے آ جانا ہے، میں نہیں اب لیتا، کل بھی آ گیا تھا پرسوں بھی نہیں، وہ جب بھی لے کے آتا آقا تب بھی قبول کر دیتا۔ جب بھی دکاندار آتا آقا یہی سوال و جواب کر کے خوشی کا اظہار کر دیتے، دکاندار کے پیسے دے دیتے، حضور سے پیار کرتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کی مجلس میں جا ان کا کہ میں منزل بتانے لگا ہوں، کسی عمل کی وجہ سے نا اس کو سزا ملی، 1 بار 2 بار 4 بار، بار بار اس سے وہ غلطی ہوتی اور اس کو سزا ملتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار جب آیا نا حضور کی بارگاہ میں سزا پکڑا گیا تو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، تو کسی صحابی نے نا دیکھ کے، چونکہ آپس میں دوست تھے، جاننا تھا، کولیگز تھے، تو کسی صحابی نے کہہ دیا وہ تمہیں شرم نہیں آتی، بار بار یہ جرم کرتے ہو، لعنت ہو تم پہ۔ بس یہ لفظ بولنے کی دیر تھی، میرے کریم آقا کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا، جاؤں کی منزل بتانے لگا ہوں کہ پیار کرتا تھا نا۔ آقا نے فرمایا خبردار میرے عبداللہ پہ کوئی لعنت نہ بھیجے، تمہیں خبر نہیں ہے خدا سے بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ کروڑوں لوگ حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن قبول ہے یا نہیں قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ مگر یہ عبداللہ وہ محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، آقا نے خود گارنٹی دے کے مہر تصدیق لگائی کہ لوگوں یاد رکھنا عبداللہ جو مجھے ہنساتا ہے، خوش کرتا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے جاؤ کا بالمحبت، محبت کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک پہنچنا۔ اچھا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ ہے جاؤ کا بالتعظیم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ سے منسوب چیزوں کی تعظیم و تکریم کرنا۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں نا تو اس سے بھی جاؤگا کی منزل ملتی ہے۔ پھر چلتے ہیں صحیح بخاری میں، حدیبیہ کا مقام 6 ہجری، کافروں کا بہت بڑا امبیسیڈر عروہ بن مسعود الثقفی بعد میں مسلمان ہو گئے، آئے نا کریم آقا سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک منظر دیکھا۔ میں اس منظر کے صحیح بخاری سے لفظ پڑھتا ہوں، کہتا ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک، واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، لوگوں میں نے دنیا جہان کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، ان کے درباروں کی عظمت و شوکت و تمکنت بھی دیکھی ہے، ان کے درباروں میں موجود بادشاہ کی رعایا کا ادب کرتے ہوئے بھی انہیں دیکھا ہے،
کیسر روم کو دیکھا، کسرا ایران کو دیکھا، نجاشی حبشہ کو دیکھا، مقوقس مصر کو دیکھا، ساری دنیا کے بادشاہ دیکھے، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے رعایا کو اپنے بادشاہ کا لعاب دہن ہتھیلیوں پہ اٹھا کے چہرے پہ ملتا نہیں دیکھا۔ یہ منظر ایک ہی جگہ پہ مجھے نظر آیا، ایک ہی جگہ پہ، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ آقا لعاب دہن پھینکتے تھے، صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے اسے اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ یہ جادو کا تعظیم کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک پہنچنا۔ اچھا ایک تیسرا راستہ بھی ہے، یہ جو کرنے والے ہیں نا، ان کا رب نے پھر قرآن میں اعلان بھی فرمایا، وہ جو 1500 غلام جو حضور سے محبت، ادب، احترام، تعظیم کا یہ رشتہ رکھتے تھے نا، رب ذوالجلال نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں تعظیم کے راستے سے آنے والے اور ان کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے، فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں میں رب العالمین ان 1500 غلاموں سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک تیسرا راستہ وہ ہے نصرت دین، حضور کے دین کی مدد کرنا، دین کی اشاعت، دین کی سربلندی، دین کے معاملات میں اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا۔ آج کے دور میں مساجد ہے، مدارس ہے، حضور کے دینی کتب کی اشاعت ہے، ہر وہ کام جو دین سے جڑا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ آئیے پھر صحیح بخاری میں چلتے ہیں، 2 ہجری ہے، بدر کا مقام ہے، 313 غلام ہیں، ہتھیلی پہ جان رکھے ہوئے حاضر ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں کیا جذبات ہیں تمہارے؟ وہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو آگے سے ان جانثاروں کا جواب سنیے۔ سارے جانثار عرض کرتے ہیں، کہتے آقا جی آپ ان 1000 کافروں کی بات کر رہے ہیں، آپ ابھی آرڈر دینا کہ ان سے نہیں لڑنا، ہم نے کیسر روم کی فوج سے لڑنا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم گھوڑوں کا روح کیسر روم کی طرف موڑ دیں۔ آپ کہیں کسرا ایران سے ٹکرانا ہے، ہم اس سے ٹکرا جائیں گے۔ کرتے کرتے صحابہ نے جب یہ جملہ کہا نا تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا کا چہرہ مبارک یوں چمکنے لگا جیسے سونے میں دھوپ کی روشنی میں سورج کے سامنے پڑے ہوئے سورج سونے چاندی کے ڈلیاں جس طرح چمکتی ہے نا ان سے روشنی نکلتی ہے، اس طرح آقا کا چہرہ روشن ہو گیا۔ کس جملے پر؟ صحابہ نے کہا حضور آپ لڑنے کی، ان سے دشمنوں سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں، آپ آرڈر کریں کہ بھائی تم 313 ابھی جاؤ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سمندر میں کود جائے۔ یہ جاؤ کا دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، دین کی مدد کے لیے اپنا حصہ ڈالنا۔ جب صحابہ اس مقام پہ پہنچے نا، یوں جاؤ کا پھر آئے تو رب ذوالجلال نے پھر صحیح بخاری ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اہل بدر، اور بدر میں آنے والے 313 غلاموں مبارکوں، رب پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم ووجبت لکم الجنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اے بدر میں آنے والے میرے محبوب کے غلاموں، تم نے جاؤکا کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے صرف تمہیں معاف نہیں کیا، آج کے بعد جو مرضی کرتے پھر وہ تمہارے لیے جنت واجب کر دی۔ یہ بھی جاؤ کا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جاؤ کا۔ اچھا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جاؤ کا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جاؤ کا بالاتباع، کہ حضور کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور اس کے ذریعے جاؤ کا پہ عمل کرنا۔ پھر صحیح بخاری میں چلتے ہیں، پھر صحیح بخاری میں، چونکہ میں نے ان چیزوں کو ایک نئی جہت سے جاؤ کا کی تشریح میں جوڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ مٹیریل کو اپنی گفتگو میں سمو سکیں۔ اب ذرا چوتھی صورت دیکھیے، صحیح بخاری، کریم آقا کی بارگاہ میں ایک غلام آتا ہے، کہتا ہے حضور مسافر ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے۔ آقا اپنی ساری ازواج مطہرات کے گھر میں میسج بھجواتے ہیں، گھر میں کھانا ہے، جواب آتا نہیں فاقے چل رہے ہیں، کھانا کچھ نہیں۔ اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیڈرشپ کہتے ہیں۔
لیڈر وہ ہوتا ہے جو بھلے خود بھوکا رہے لیکن اس کے ماننے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے. کسی نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا تھا کہ 3 بر اعظموں پر اتنی بڑی سلطنت میں سارے زکات دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا 2 ہی راستے ہیں، یا لیڈر امیر ہو جائے یا رعایا امیر ہو جائے. انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں امیر ہو جائیں. انہوں نے کہا لیڈر یا امیر ہوگا تو رعایا غریب ہوگی، اور اگر لیڈر فقر کے راستے کو چنے گا تو رب اس کی رعایا کو اپنی رحمتوں سے نواز دیں گے. کہیں سے بھی روٹی نہیں آئی کہ فاقہ ہے جی گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں. اب میرے کریم آقا نے اعلان فرمایا، فرمایا میں یضیف لنا، ہمارے اس مہمان کی آج ضیافت کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ اٹھے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو طلحہ اٹھے کہ حضور یہ نوکری میں کروں گا. مہمان کو ساتھ لیا، گھر چلے گئے. بیوی سے پوچھا ہے کچھ کھانے کے لیے؟ کہ بہت تھوڑا سا، بمشکل بچے کھائیں گے، بمشکل میں اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا بس وہ بمشکل ایسے ہی گزارے کے موافق ہے. ان کا بچوں کو بھی سنا دو لوری سنا کے، اور خود اور تم بھی میں بھی ہم بھوکے رہیں گے. چراغ میں لا کے کھانا رکھنا، کھانا شروع کرے تو چراغ بجھا دینا صحیح کرنے کے بہانے. اندھیرے میں مہمان پیٹ گھر بھر کے سیر ہو کے کھا لے گا. کھانا لایا گیا، چراغ جلایا گیا، پھر بہانے سے چراغ کو بجھایا گیا، مہمان کو رچایا گیا. مہمان کو بھی گلٹی فیل نہیں ہونے دیا کہ گھر والے بھوکے رہے اور میں ان کا کھانا کھا گیا. اسے بھی مطمئن رکھا. صبح نماز فجر پہ گئے. یہ ہے جاؤکا بالاتباع، حضور کے حکم کو پورا کر کے جاؤکا کی منزل پہ پہنچنا. گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جس جملے کی معنویت بتاتی ہے کہ نگاہ مصطفیٰ فقط فرش پر نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ آقا صرف حضرت ابو طلحہ کا گھر نہیں دیکھ رہے تھے، عرش پر کیا کاروائی چل رہی ہے حضور وہ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے اللہ کی دیوی طاقت سے. آپ نے پتا کیا جملہ کہا؟ آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات تم نے مہمان کی جو مہمان نوازی کی ہے نا، ضاحک اللہ من فعالکما، تم دونوں میاں بیوی کے اس انداز پہ رب ساری رات مسکراتا رہا، ساری رات مسکراتا رہا. دوستان عزیز، ایک یہ ہے طریقہ جاؤں کا. ہم نے 4 طریقے جانے کہ کبھی کبھی محبت کے ذریعے جاؤں کی منزل ملتی ہے، ویزا ضروری نہیں، ٹکٹ ضروری نہیں. کبھی کبھی حضور کی تعظیم و تکریم کے ذریعے جاؤں کی منزل ملتی ہے. کبھی کبھی حضور کی اتباع کے ذریعے جاؤں کی منزل ملتی ہے، اور کبھی کبھی حضور کے دین کی خدمت کرنے سے جاؤں کی منزل ملتی ہے. میں اسی پہ اپنی بات کو روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی سے ہم اگلے جمعے پہ اس کو ساتھ میں جوڑیں گے. اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اظہار عظمت کے ساتھ ہمارے دلوں کو آپ کی محبت کی بھی عطا کرے کہ والا حضرت عظیم البرکت ہی مجھے یاد آئے. انہوں نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن. میں کسی چھوٹے موٹے بندے کے حسن کی کہانی نہیں سنانے لگا، اس حسن کی کہانی سنانے لگا ہوں جس کو بنا کر رب بھی اس پر اپنی محبتوں کے گلہائے عقیدت نشان، رب بھی جس سے پیار کرتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. اگر یہ در خدا کا نہ ہوتا، رب اس در کو یہ عظمت نہ عطا کرتا، تو کبھی نہ کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ادھر یس ہے تو ادھر بھی یس ہے، اور ادھر اگر کسی بات پہ نو ہو گئی تو ادھر بھی کیا ہے. رب ذوالجلال نے نظام ہم نے نظام بدل لیے. کعبہ خدا کا ہے، مدینہ مصطفیٰ کا ہے، نہ بابا نہ. ہر چیز خدا کی بھی ہے اور ہر چیز مصطفیٰ کی بھی ہے. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مگر اس نے مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے. وہ کہتے ہیں گناہ میرے کرو گے،
معافی دہلیز مصطفیٰ سے ملے گی، در مصطفیٰ سے ملے گی. اسی کو آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اللہ ہمیں کریم آقا کی محبت کی خیرات نصیب